تو اپنی حاجت کو پوری کرانے کا طریقہ میں بتا رہا ہوں. 2 رکعت نفل پڑھیے, اس کے بعد اللہ سے مانگنے کے ادب بھی بتا دیتا ہوں, حالانکہ اس میں نہیں ہے لیکن بتا دیتا ہوں ادب کیا ہے, اور نہیں ادب بھی ہم بھول جاتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار دیکھا, ایک شخص آیا, اس نے 2 رکعت نماز پڑھی, اس کے بعد اس نے دعا مانگی اور چلے گیا, آپ نے قبول نہیں ہوئی. پھر ایک شخص آیا, 2 رکعت نماز پڑھی, اس کے بعد اللہ کی حمد و ثنا کی, اللہ کے رسول پر درود بھیجا اور پھر دعا کی, آپ نے کہا قبول ہو گئی. تو دعاؤں کے آداب کیا ہے؟ نماز پڑھا آپ نے 2 رکعت نفل, اس کے بعد سب سے پہلے اللہ کی حمد و ثنا کیجیے. اب اللہ کی حمد و ثنا کیا ہے؟ کوئی بھی سورہ فاتحہ پڑھی ثنا ہے, سورہ اخلاص پڑھی حمد و ثنا ہے, تعریف کیجیے اللہ کی, آیت الکرسی پڑھی حمد و ثنا ہے. خاص الفاظ کوئی ثابت نہیں, رسول اللہ جو پڑھنا ہوگی حمد و ثنا. رسول پر درود کیا ہے؟ اللہم صلی علی محمد, درود ابراہیم پڑھ. پھر کہیے اپنی دعا, اے اللہ فلاں ایسی دعا کیجیے, اور اس میں بھی یہ دعا کیا کیجیے ہمیشہ, ورنہ ایسا نہ ہو کہ ہم اپنے بد دعائیں اپنے لیے مانگے, دعا سمجھ اے اللہ میرے لیے خیر اور بہتر ہو, اس دین کے لیے, میرے معاش کے لیے اور میری آخرت کے لیے, تو قبول کر. اس میں بھی اگر آپ جلد بازی کرنی اللہ یہ ہونا چاہیے, تو کبھی کبھار دعا کی شکل میں بد دعا مانگتے اپنے لیے, تو ہم سمجھ رہے یہ بہتر ہے, کل کو پتا چلا نقصان دہ تھی. ایسی دعا کیجیے, اللہ اگر میرے دین کے لیے, معاش کے لیے, آخرت کے لیے عافیت ہو, اچھا ہو تو نزدیک کر, مجھے اس سے نزدیک کر, یا اگر میرے دین اور معاش اور آخرت کے لیے برا ہو تو اس سے مجھے, ایسی دعا کیجیے. ورنہ کبھی کہہ رہا ہوں دعائیں تو مانگتے اللہ کو, لیکن درخت تو بد دعائیں رہتی اپنے لیے, ہم کو تو نہیں معلوم ہے اچھا ہے برا ہے, بس مانگ رہے یہی چھونا, جب دے دیتا ہے تو پھر بولتے ہیں یار میرے ساتھ کیوں ہوا. تو آپ نے ضد ایسی کی, آپ بہتر انداز سے اللہ مانگتے, تو اس کے ادب کیا ہے؟ اللہ کی حمد و ثنا, رسول اللہ پہ درود, اور اپنی حاجت کا پھر اللہ کے سامنے رکھنا, اور اللہ کو اس معاملے میں سپرد کر دینا. تو بہتر جانتا ہے, میں تو مانگ رہا ہوں, بہتر ہے تو مجھے دے دے, اگر میرے لیے چیز بہتر نہیں ہے تو مجھے دور کر دے. اور دعاؤں کو پکے الفاظ میں مانگنا چاہیے, یہ بھی ایک ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں. رسول اللہ فرمایا دعاؤں کو پکے الفاظ میں مانگو, اے اللہ تو یہ چاہے تو ایسا کر دے, نہیں مانگنا اللہ کو کون, اس کے اوپر کون ہے جو اس کو چاہے گا؟ اللہ کے اوپر کوئی اتھارٹی جو تو چاہیں گا تو اس کی, اے اللہ اگر بہتر ہے تو یہ میرے لیے کر دے, پکے الفاظ. سمجھے؟ رسول اللہ فرمایا دعائیں پکے الفاظ میں کیا کرو, کچے الفاظ میں نہیں. اے اللہ اگر تو بہتر سمجھے تو کر دے. کیوں؟ اللہ کو معلوم ہے کیا بتا, اگر اللہ بہتر ہو تو کر دے, تو بہتر سمجھے تو کر دے. کیوں؟ بہتر ہو تو کر دے, بہتر نہیں ہے تو مت. پکا الفاظ, کچے الفاظ مت ادا کیجیے, ایسے الفاظ مت ادا کیجیے ڈاماڈول والے ہو, تو اللہ کے اوپر رسول اللہ فرماتے کوئی حاکم تھوڑی ہے جو طے کرے گا. تو چاہے تو, چاہت کیا ہے؟ اللہ تو سمجھے بہتر تو کر دے, نہیں سمجھے بہتر تو میرے لیے برا ہے تو دور کر دے. رسول اللہ دعائیں پکے الفاظ میں مانگا کرو, یہ مت کیا کرو تو چاہے تو فلاں, تو چاہے تو اللہ کے اوپر کوئی تھوڑی اتھارٹی ہے جو اس کی چاہت اور نہیں چاہت. پکے الفاظ میں اللہ بہتر ہو تو کر دے, نہیں بہتر ہے تو دور کر دے, بس ختم. ایک دم بہترین الفاظ, پکے الفاظ, کچے الفاظ میں نہ کرے. ٹھیک ہے, تو یہ بھی دعاؤں کے بہرحال کئی موقع ملا تو اور اس آخرت میں اور اس قبر کے اندر, لیکن اس کتاب کو ہم نے فراموش کر دیا آج. آئیے اس حدیث سے جو نکات پوائنٹس ملتے کیا ہے. پہلا نقطہ جو ملتا ہے, قرآن مجید وہ کتاب ہے جو منکر اور نکیر کے سوالات کے جواب دلائیں گی. قرآن مجید وہ کتاب ہے جو منکر اور نکیر کے سوالات کے جوابات دینے میں آسانی کریں گی. پہلی چیز معلوم ہوئی. دوسری بات جو معلوم ہوئی, جو قرآن پر ایمان لائے, پڑھے, وہی قبر کے امتحان سے جو ہے کامیاب ہونے والا ہے. جو قرآن پر ایمان لائے, پڑھے, اس کی تصدیق عمل کرے, وہی کامیاب ہوگا. خالی منہ سے ایمان لانا بھی کافی نہیں, جب تک کہ پڑھ کر تصدیق نہ کرے, مطلب عمل نہ کرے اس پر. دوسرا نکات یہ پتا چلتا ہے. تیسرا پوائنٹ جو پتا چلتا ہے کہ کافر اور منافق پہ سب سے پہلی چیز یا سب سے پہلی بات جو ثابت کر کے فرد جرم جو عائد ہوگا اس پر, وہ یہ جرم ہوگا اللہ کی کتاب کیوں نہیں پڑھا. جو پہلا جرم اس پہ عائد کیا جائے گا وہ ہے اللہ کی کتاب کیوں نہیں پڑھا, کیوں تصدیق نہیں کی اس کی. اور چوتھی بات جو معلوم ہوتی ہے کہ قرآن کو نہ پڑھنے والوں کو, نہ سمجھنے والوں کو سر پر مارا جا رہا ہے. وہ اس لیے کہ دماغ مرکز ہے سمجھ کا, تم نے اس مرکز کو استعمال نہیں کیا اللہ کی کتاب کے لیے. دنیا کے اس میں تو بڑے ہوشیار بنتے تھے, بڑے چالاک اور چتر بنتے تھے, لیکن اللہ کی کتاب کا جب معاملہ آیا معصومیت اختیار کر لی. یہ ہمارا کام نہیں ہے, وہ لوگ کر رہے ہیں, ہم ان کے پیچھے صرف چل رہے ہیں. کہ یہ کتاب اس لیے دی گئی تھی, یہ کتاب اس لیے دی گئی تھی کہ لوگ یہ کہیں. اور اتنی غلط فہمیاں اس کتاب کے تعلق سے, میں افسوس کے ساتھ کہہ رہا ہوں, جتنی غلط فہمیاں اللہ کی کتاب کے تعلق سے آج پھیلائی گئی ہیں, اس کی کوئی انتہا نہیں ہے. اس حد تک غلط فہمیاں پھیلائی گئی ہے کہ قرآن پڑھنے سے لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اے میرے رب, تجھ سے میری دعا ہے کہ اگر ایسی کتاب دے دی جس کو پڑھ کے میں گمراہ ہوتا ہوں, تو اب ہدایت میں کہاں سے لاؤں؟ کوئی اور کتاب اتار پھر میرے لیے. التجا ہے میری پھر میں اپنے رب سے کہ اگر یہ کتاب میں گمراہی تو نے دے دی, تو ہدایت کس کتاب میں, پھر وہ کتاب مجھے دی جائے. یہ الفاظ منہ سے نکالتے وقت کیوں نہیں انسان سوچتا ہے کہ اللہ کی کتاب گمراہی دے سکتی ہے؟ ہاں, تیری نیت گمراہی کی ہے تو اللہ برکت دے, تو گمراہ ہو اس سے. میری نیت اس کتاب سے ہدایت کی خالص صرف,
ارے اس کتاب نے تو اس جاہل قوم کو لوگوں کے لیے جو ہے مینار بنا دیا، لوگوں کے لیے روشن چراغ بنا دیا، چمکتے ہوئے ستارے بنا دیے. جن لوگوں کو دنیا میں سب سے گھٹیا اور ذلیل سمجھا جاتا تھا، جو جہالت کے اندر سب سے نچلے تھے، اس قوم میں ایک نبی آتا ہے، اسی کے اندر سے وہ ایک کتاب لا کر ان پہ خرد اور پڑھتا ہے، اور وہ قوم اس پر ایمان لاتی ہے، دنیا کے لیے روشن چراغ بن جاتی ہے. جو سب سے جاہل اور بدتر قوم تھی، سوال یہ ہے اگر سب سے جاہل قوم اس کتاب کو پڑھ کر ایمان لا کر اس پہ عمل کر کے دنیا میں مثال بن سکتی ہے، میں ایک مسلمان گھر میں پیدا ہو کے اس کو پڑھ کے کیسے گمراہ ہوتا ہوں؟ سوال یہ ہے میرا، سوال یہ ہے کہ میں مسلمان گھر میں پیدا ہو کر اگر اس کتاب کو پڑھ کے گمراہ ہوتا ہوں تو سوال یہ وہ کیسے ہدایت یافتہ ہو اس کتاب کو پڑھ کر، جو سب سے گمراہ تھے دنیا میں. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک امی جاہل ان پڑھ قوم میں بھیجے گئے. سوال یہ تھا اگر یہ کتاب صرف ان کے لیے تھی کہ جو پڑھے لکھے سمجھ سکے تو اللہ نے پھر اللہ کے رسول کو پڑھے لکھوں میں بھیجتا، ان جاہل قوم میں کیوں بھیجا؟ نمونہ دے دیا، یہ قرآن کا نمونہ دے دیا کہ سب سے جاہل قوم بھی اگر اس کو تھام لے تو وہ روشن چراغ اور مینار بن سکتی ہے لوگوں کے لیے ہدایت کے. تو مسلمانوں اس کو تھامو، اس پر عمل کرو. اس میں وہ انقلاب ہے، اس کتاب میں وہ ہدایت ہے، وہ رہنمائی ہے جو دنیا اور آخرت میں کامیابی کرتی ہے. واقعات ہم سنتے ہیں، حالات ہم سن رہے ہیں. ایک غیر مسلم تھا، قرآن پڑھا، ہدایت پر آ گیا. سوال یہ ہے ایک غیر مسلم قرآن پڑھے، ہدایت پر آئے، ایک مسلمان قرآن پڑھے، گمراہ ہو جا رہا ہے. کیسی بات ہے یہ کچھ عقل میں سما نہیں رہی ہے. ایک یہودی نے قرآن پڑھا، اسلام لا لیا. سوال یہ کہ یہودی قرآن پڑھ کے کٹر یہودی بن جانا تھا، اس لیے کہ گمراہ ہونا تھا، وہ کیسے ہدایت پر آ رہا ہے اور میں پڑھوں تو میں گمراہ ہو جاؤں؟ بڑی عجیب بات ہے. رب العزت نے اس کتاب کے تعلق سے تو اعلان کر دیا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، میں نے اس کتاب کو آسان کر دیا سمجھنے کے لیے، پڑھنے کے لیے، یاد کرنے کے لیے، عمل کے لیے. فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، تو ہے تم میں سے کوئی جو اس سے ہدایتیں حاصل کر لے؟ چار بار سورہ قمر کے اندر یہ اعلان کیا گیا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ. یسرنا القرآن قاعدے کو بولتے ہیں ہماری زبان میں آسان قرآن. یسرنا القرآن للذکر، عمل کے لیے، ذکر کے لیے، یاد دہانی کے لیے ریمائنڈر بنا کر بھیجا ہے. فہل میں مدکر، ہے کوئی اس سے فائدہ اٹھانے والا؟ یہ تو اعلان کری اللہ کی کتاب. اس کتاب کو چھوڑ کر اپنی دنیا اور آخرت نہ برباد کر لے، ہم دوسروں کے بہکاوے میں آ کر کہیں اس کو چھوڑ کر اپنی زندگی نہ برباد کر لے اور آخرت کو جو خسارے میں نہ ڈالے. اس کتاب کو تھام لیجئے، اس سے زبردست رشتہ جوڑیے. جیسا رب نے کہا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کتاب کو مضبوطی سے تھام لو اور آپس میں تفرق، چیدہ ٹکڑے فرقے نہ بنانا. تو یہ وہ کتاب ہے جو جمع کر سکتی ہے، اور یہ وہ کتاب ہے جو اللہ کی رسی ہے. جس نے اسے تھام لیا وہ ہدایت پر آیا، جس نے اسے چھوڑ دیا اس نے گمراہی پائی ہے. یاد رکھیے دنیا میں اس نے گمراہی پائی ہے. اور قرآن اس چیز کا اعلان سورہ طٰہٰ سورہ نمبر 20 آیت نمبر 123 میں کر چکا ہے. فمن تبع ہدایا فلا یضل ولا یشقی، کہ اللہ فرماتا ہے جو اس ہدایت پر چلے میری بھیجی گئی وہ دنیا میں بھی گمراہ نہ ہوں گا اور آخرت میں کوئی مصیبت میں پریشانی ہے جو ملوث نہیں ہوں گا. کون سی اللہ کتاب جو تھامے ہدایت. آگے فرمایا سورہ بقرہ کی آیت 38 ہیں فمن تبع ہدایا فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، جو میری کتاب پر چلے، اس کی ہدایت پر عمل کرے، فلا خوف علیہم، اس پر کوئی خوف نہیں، ولا هم يحزنون، اور وہ غمگین نہیں ہوں گا. یہ پہلی ہدایت تھی جس ہدایت کے ساتھ آدم کو بھیجا گیا تھا. قرآن میں کہا ہم نے آدم کو بھیجا اور یہ بات کہی فمن تبع ہدایا، اے آدم تمہارے بعد کی آنے والی نسلوں میں جب میری ہدایت آئے جو اس کی اتباع کر لے اس کے اوپر کوئی خوف نہیں ہوگا، وہ قیامت دن غمگین نہیں ہوگا. تو یہ کتاب کو آج تھامنے کی ضرورت ہے. یہی کتاب ہمیں بتاتی ہے کیا سچ ہے، کیا جھوٹ ہے، کیا اچھا ہے، کیا برا ہے، کیا حق ہے، کیا باطل ہے. اس کو فرقان کہا گیا، اللہ نے فرقان کہا، فرق کرنے والی کتاب. تو یہ وہ کتاب ہے جو دنیا میں بھی سرخرو کریں گی، ہم کو کامیاب کریں گی، قبر میں بھی یہ کامیابی کی ضامن بنے گی، آخرت میں بھی یہ کامیابی کی ضامن ہے. تو آئیے اس کتاب کو تھام لے، چونکہ یہ بنیاد ہے تمام چیزوں کی. اور یہ مختصر سا جو میرے بات تھی، جمعے کے دن تمہارا بہترین دنوں میں سے، جمعے کا دن تمہارے بہترین دنوں میں سے، لہٰذا اس دن مجھ پر بکثرت درود بھیجا کرو کیونکہ تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے. اس دن مجھ پر بکثرت درود بھیجا کرو کیونکہ تمہارا درود مجھ پر پیش. کیونکہ دوسری حدیث تفصیلی الفاظ کہ ایسے اللہ نے مقرب فرشتے رکھے ہیں جب مجھ پر درود بھیجا تو اس کو جمع کر لیتے ہیں اور وہ مجھ پر پیش کرتے. غائب کی بات ہے، کچھ علماء لکھتے ہیں غائب میں پیش ہوتا ہے اور کچھ لکھتے روز قیامت وہ پیش کرتے. یہ فزیکل پریزنس میں پیش ہونے والی بات نہیں. چلیے آگے بڑھیں. تو مجھ پر پیش کیا تھا تو خوب کثرت سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہم درود بھیجے. امام بہقی ایک روایت میں یہ الفاظ نقل کیے، وہ یہ ہے جمعرات اور جمعے کے دن مجھ پر بکثرت درود بھیجا کرو. جمعرات سے مراد جمعے کی رات سے خاتمے تک مجھ پر بکثرت درود بھیجا کرو. مطلب جیسی تھرسڈے کی مغرب ہوتی ہے، جمعرات جس کو ہم بولتے ہیں اس کی مغرب ہوتی ہے، کثرت سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجنا چاہیے. ابن قیم الجوزی رحمہ اللہ کثرت سے درود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جمعے کو خاص طور سے بھیجنے کی فضیلت بیان کرتے ہیں اور اس کی حکمت بیان کرتے فرماتے اور کہتے ہیں، وہ لکھتے ہیں، یہ جو ہے زاد المعاد کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام مخلوق کے سردار ہیں
اور جمعہ تمام دنوں کا سردار ہے، اس لیے اس دن درود بھیجنے کی جو خوبی ہے وہ کسی اور دن، انسانیت کے سردار پر کے سردار میں درود بھیجنا جو خصوص اس دن ہے وہ کسی اور دن۔ پھر وہ لکھتے ہیں اس میں ایک اور حکمت بھی ہے کہ امت نے دنیا و آخرت میں جو بھی بھلائیاں پائی ہے وہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہاتھ سے پائی ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے آپ کی امت کے لیے دنیا و آخرت کی بھلائیاں اکٹھی کر دی، اور انہیں جو سب سے بڑی عزت حاصل ہوگی وہ جمعہ کے روز ہوں۔ اس دن وہ جنت میں ان کے گھر میں اور ان کے محلات کی طرف بھیجے گا، جب وہ جنت میں داخل ہوں گے تو یہ ان کے لیے مزید جزا کا دن ہوگا، اور یہ ان کے لیے دنیا کی عید کا دن ہے۔ اس دن اللہ تعالیٰ ان تمام درخواستوں اور ضرورتوں کو پورا کرتے ہیں اور اس سائل کو رد نہیں کرتے۔ مسلمانوں کو ان ساری باتوں کا علم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی توسط سے حاصل ہوا ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ کی حمد و شکر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق کی تھوڑی سی ادائیگی کا یہ تقاضا ہے کہ ہم اس دن اور اس کی رات آپ پر بکثرت درود۔ ٹھیک ہے، جمعہ کا دن سردار، جمعہ کے دن ہم جنت میں داخل ہو، سب سے بڑی ہمارے لیے کام، یہ تمام کا راستہ جنت کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وسیلے سے ہم، لہٰذا یہ ضروری ہے کہ اس دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں کثرت سے درود۔ یہ اس کا ایک چھوٹا سا میں نے جس دیا جو میں نے پڑھا، بڑی حکمت ہے اس کے پیچھے۔ تو کثرت سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کے دن درود بھیجنا چاہیے۔ سب سے افضل درود جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھیجا جا سکتا ہے وہ کون سا ہے؟ درود ابراہیمی، وہ درود جو آپ اس میں پڑھتے ہیں نماز میں۔ تو آپ دوسرے درود اگر آپ کو علم ہو نہ ہو تو چھوڑ دیں، یہ سب سے اچھا درود ہے جو نماز میں ہم پڑھتے ہیں۔ کثرت سے یہ درود پڑھ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کریں، اور جب آپ پڑھتے ہیں تو خود بخود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہنچا دیا جاتا ہے، یا فرشتے حاضر ہوتے جو ایسے درودوں کو لے کر نبی کے پاس پہنچا دیتے ہیں یا دیں گے، یا جو بھی ہے، چونکہ غائب کا معاملہ کیسا واللہ اعلم۔ ٹھیک ہے، تو بہرحال ہمیں کثرت سے درود بھی۔ تو یہ چند باتیں تھیں جو اہم نکات تھے جو میں نے مناسب آپ کے جمعہ کے تعلق سے، تاکہ اس کی قدر، منزلت، اس کی عظمت ہمارے دلوں میں، ہماری نسلوں میں، ہمارے انسانوں میں، مسلمانوں میں جاگیں، اور اس دن کو صرف ہم چھٹی ملتی ہے تو انجوائے نہ کریں، بلکہ اس دن کو جبکہ ہم کو چھٹی اگر مل رہی ہے تو ڈبل فائدہ اٹھائے دن کا، وہ اس اعتبار سے فائدہ اٹھائیں کہ اس دن ہم خوب زیادہ سے زیادہ اچھے اعمال کریں، وہ سارے اعمال کریں جو کتاب و سنت نے بتایا ہے۔ یاد رکھیں جمعے کی نماز کا خاص ہے، کبھی نہ اس کو چھوڑے، کثرت سے درود بھیجے، سورۃ الکہف کی تلاوت کرے، یاد رکھیے۔ اسی طرح اس کے اندر ایک گھڑی ہے، اس گھڑی کو پانی کوشش کرے تاکہ ہماری دعائیں قبول ہو۔ اس کے علاوہ بھی آپ پورے جمعہ میں دعا مانگ سکتے ہیں، پورے جمعہ میں استغفار ہو، تو عام باتیں کبھی بھی کر سکتے ہیں، جمعہ چونکہ افضل ہے تو بہرحال اس میں کر سکتے ہیں۔ تو ہمیں یہ کام کرنا چاہیے تاکہ عزیز اس جمعے کا فائدہ اٹھا سکے۔ عورتوں سے بھی گزارش کروں گا اگر انتظام ہو تو ضرور مسجد جائے تاکہ جو نماز میں حاضر ہو، تاکہ دین کا علم سیکھے، اجتماعیت سے جڑے، تاکہ ایک شعور امت کے اعتبار سے ہمیں جاگے، ورنہ امت کا شعور نہیں، ہر کوئی انڈیویجول لائف گزار رہا ہے، عورتوں میں خاص طور تو امت کا ایک شعور جاگے اور نظم کرے، چونکہ نماز جمعہ کے اندر سب سے افضل اعمال میں سب سے عظیم نماز جمعہ ہوا، سورۃ الکہف ہوا، دعا کے شبی پہ درود ہوا، اور کیا کرنا ہے جمعہ اور کیا نہیں کرنا ہے وہ باتیں بھی فائدہ اٹھائیں۔ تو اللہ رب العزت سے ہم دعا کرتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ ایسی جو فضیلت ہے، جو ساتھ ہے، جو گھڑیاں، جو مہینے، جو دن، جس کو تو نے فضیلت کچھ راتوں کو اور کچھ دن کو دیے، ان دن اور راتوں کی فضیلت اور ان گھڑیوں کی فائدہ اٹھانے، چاہے وہ راتوں میں، چاہے شب قدر کا معاملہ ہو، یا دن کی شکل میں، چاہے وہ ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دن کا معاملہ ہو، یا اسی طرح ہفتے کے اندر دنوں کے اعتبار سے جمعے کا معاملہ ہو، یا مہینوں کے اعتبار سے رمضان کا معاملہ ہو، اللہ میں 3 دن رات اور سات اور گھڑیوں کا ہم فائدہ اٹھا دیا اللہ۔ اور اللہ تبارک تعالیٰ سے آپ دعا کریں کہ اللہ ہمیں ان دنوں، ان گھڑیوں کے فائدے کے ساتھ ساتھ اس چیز کی توفیق کبیرہ سے ہم بچتے رہیں، کیونکہ گناہ کبیرہ سے بچنا بھی بے انتہا بہرحال ضروری ہے، ورنہ پھر وہ اعمال جو صغائر کو مٹاتے ہیں وہ تو کریں گے، لیکن کبائر ہونے کی وجہ سے پھر یاد رکھیے صغیرہ بھی نہیں ہے، تو لہٰذا ہم اس سے بچتے رہیں۔ تو جمعہ کے دن کو غنیمت جانتے اس کا ہم صحیح فائدہ اٹھائیں۔ اللہ سے آخر میں دعا کروں گا اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم تمام کو جمعے کی فضیلت سمجھتے ہوئے اس کا ہی فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائیں۔ ہم تمام کو ایسی تمام چیزوں کی اللہ توفیق دے، فائدہ اٹھانے کو تو نے خاص فضیلت بہرحال بخشی ہے، چاہے دنوں، چاہے راتوں کے اعتبار سے یا گھڑیوں کے اعتبار سے ہو۔ ہم تمام کو جمعے کی فضیلت اور عظمت سمجھ کے اس کا فائدہ اٹھانے کے ساتھ ساتھ اپنے اہل و عیال کی اہمیت سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے، کتابوں سے آسان کرے، جب تک ہمیں زندہ رکھے ہم پر زندہ رکھے، خاتمہ ایمان پر ہو، وآخر دعوانا جمعہ کا دن یہ سب سے افضل دن ہے تمام ایام میں، تمام دن جتنے نکلتے ہیں جس پہ سورج ابھرتا ہے ان میں سب سے افضل دن وہ جمعہ کا دن ہوتا ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم کی روایت اس کی اہمیت اور فضیلت یوں بیان کی اور فرمایا، خیر یوم طلعت فیہ الشمس یوم الجمعہ،
کہ جن ایام پر، جن روز پر، جن دنوں پر سورج نکلتا ہے اس میں سب سے بہتر دن جو ہے وہ جمعہ کا ہے جس پہ سورج نکلتا ہے. یہ عام زبان میں سب سے افضل دنوں میں جمعہ کا دن ہے. وَفِيهِ خُلِقَ آدم علیہ السلام، اور اسی دن اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کی تخلیق کی. مطلب انسانیت کی ابتدا بھی اسی دن سے ہوئی اور آدم علیہ السلام کو اللہ نے اسی دن بنایا. پھر فرمایا وَفِيهِ أَدْخِلَ إِلَى الْجَنَّةِ وَفِيهِ أَخْرِجَ مِنْهَا، اور اسی دن اللہ نے، جمعہ کا ہی دن تھا جب آپ جنت میں داخل ہوئے، اور وہ جمعہ کا ہی دن تھا جب اس جنت سے نکالے گئے. پھر فرمایا وَلَا تَقُومُ السَّاعَةُ إِلَّا فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ، اور قیامت نہیں قائم ہوں گی مگر وہ دن بھی جمعہ کا ہی ہوگا. تو دیکھیے جمعہ کی کتنی فضیلت ہے کہ جمعہ کا دن سب سے افضل دن ہے جن پر سورج نکلتا ہے. جمعہ کے دن ہی آدم علیہ السلام پیدا کیے گئے، جمعہ کے دن ہی جنت میں داخل ہوئے، جمعہ کے دن ہی جنت سے نکلے، مطلب توبہ قبولی بھی اور دنیا میں آئے، اور جمعہ کے دن ہی کیا ہوگا؟ قیامت قائم ہوں گی، ہے نا. اس لیے کہ یوم الجمعہ وہ جمع ہونے کا دن ہے، اور ظاہر سی بات ہے قیامت بھی جو ہے جمع ہونے کا یہ ایک دن ہے جس روز ساری انسانیت اٹھا کر ایک میدان میں جمع کر دی جائیں، ہے نا. تو دیکھیے جمعہ کی اس سے بہرحال فضیلت پتہ چلتی ہے، اور بھی کئی فضیلت یاد رکھیے جمعہ کی اس طرح سے آتی ہے. اتنا وقت نہیں کہ تمام فضیلت رکھو، لیکن یہ ایک فضیلت سے بات سمجھ میں آ جاتی ہے، اس کی نماز سے بات پتہ چل جاتی ہے، اس میں خطبہ دیا جاتا ہے اور کچھ نہ کچھ الگ اور ہٹ کر ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ بہت سارے احکامات اس دن یا بہت سارے باتیں جو یاد رکھنے کے لیے کہا گیا، کرنے کے لیے کہا گیا، اس سے بھی سمجھ میں آتا ہے جمعہ کی کتنی زیادہ فضیلت ہے. آئیے اسی طرح جمعہ کے دن کیا اس کا ادب رکھیں، اور جمعہ کے دن کیا اعمال. اس کی الگ کر کے کہا کہ تم سیاست کو چھوڑ دو، الگ ہو جاؤ. تو انہوں نے ڈیمانڈ کیا تو ان کو ایک ملک ہی بنا کے دے دیا گیا جو دنیا کا سب سے چھوٹا ملک ہے، اس کو بولتے ہیں ویٹیکن. چونکہ ظاہر سی بات ہے ان کو وہ ذہنی طور سے بھی رکھنا تھا کہ ٹھیک ہے آپ کو ایک الگ ہی ملک بناتے ہیں، اس کی کرنسی بھی اپنی ہے، اس کا اسٹیمپ بھی اپنا ہے، اور دنیا کا سب سے چھوٹا ملک ہے. آدھے میل بائی آدھے میل کا وہ ملک ہے، یاد رکھیے. مطلب بمشکل 700 میٹر بائی 700 میٹر کا پورا کنٹری یاد رکھیے. اس کو بولتے ہیں ویٹیکن سٹی، اٹلی کے اندر آتا ہے. تو اس کو سیاست سے الگ کر دیا، مذہبی اس کو رہنما کر دیا. تو پورے کیتھولک چرچ اس کو آج بھی مطلب یہ کہ اگر اس نے کہہ دیا کہ فلاں چیز ہو تو سارے لوگ بعمل ہو جاتے ہیں. تو ایٹ لیسٹ ان کے پاس ایک ریلیجیس لیڈر. آپ کیا بتائیے کون سی لیڈرشپ؟ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم جو حرم کے امام کو جو لیڈر مان لیں گے تو ہم میں سے تو ایک بڑا طبقہ کہتا ہے وہ تو کافر ہے، تو وہ ظاہر سی بات ہے لیڈرشپ کیسی ہوں گی؟ ایک بڑا مسلمانوں کا طبقہ کہتا ہے کہ ان کے پیچھے تو نماز ہی نہیں ہوتی، حج عمرے کو جاتے ہیں تو الگ سے نماز، تو اب وہ لیڈرشپ فیل ہو گئی. اب کس کو آپ لیڈر مانیں گے؟ مطلب ویٹیکن سٹی ان کا ایک چرچ ہے، اس کی ایک بہت مقدس جگہ ہے ان کے اعتبار سے، تو وہ اس کے لیڈر کو دنیا کا عالمی لیڈر مانتے ہیں. آپ کے پاس کیا ہے؟ آپ تو حرم کے امام کو مسلمان نہیں ماننے کو تیار ہے، اکثر لوگ ان کے پیچھے نماز نہیں، وہ تو فلاں ہے. اور مطلب آپ کا اور ہم امت مسلمہ اکثریت کا یہ کہنا ہے کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ اپنے گھر کی بھی حفاظت نہیں کر پایا اور وہاں ایسے لوگوں کو مسلط کر دیا جن کے پیچھے میری نماز ہی نہیں ہوتی ہے. اللہ اب کیا کریں گی امت بتائیے. تو امت کا یہ حال ہے. تو یہ ہوا ریلیجیس لیڈر. اب سیاسی لیڈرشپ بتانے کی ضرورت نہیں آپ کو. عالمی سطح پر کس کو بتائیں گے آپ یہ ہمارا رہنما؟ میں دیگر دنیا کے ممالک کے 50 بڑے بڑے ایسے اشخاص کے نام لے سکتا ہوں کہ آپ کہیں گے ہاں یہ عالمی، ان کو دیکھ کے لگتا ہے کہ ملک اور ملت کے لیے انہوں نے اور اپنے اسٹیٹ کے لیے کچھ کیا. فہرست ہے بھائی ایک لمبی، مطلب اتنی لمبی ہے یہود و نصارہ کی اور دیگر اقوام عالم کی کہ میں اس کو گنا بھی نہیں سکتا. آپ کو ایسا بتائیے مسلمان دنیا کے اندر، عالم اسلام جس کو عام زبان میں کہتے ہیں، مسلم دنیا کے اندر، جس کے اندر کم و بیش 50 سے زائد 56 سے 57 ملک ہیں، ان 56 سے 57 ملک کا ایک رہنما بتائیے جس کو آپ کہیں گے یہ ہمارا پولیٹیکل یا یہ سیاسی فکر ہم سمجھتے ہیں اور یہ سیاسی فکر صحیح ہے. بتائیے آپ. ہر طبقہ دوسرے طبقے کو جو ہے کافر، منافق اور ان کے پیچھے تو نہیں چلا سکتا. تو آپ کے اپنا ریلیجیس لیڈرشپ باقی رہی، نہ سوشو پولیٹیکل لیڈرشپ باقی رہی. مطلب وہ رہنمائی یا وہ لوگ جن کو آپ سوچیں کہ ہاں یہ سوچتے ہیں ہمارے بارے میں اور یہ چاہتے ہیں، بلکہ عالمی سطح پر ہمارے ممالک کا یہ حال ہے. یہ تھنک ٹینک نہیں ہونے کا نتیجہ یاد رکھیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، خلفاء راشدین، صحابہ کا دور 110 ہجری تک چلا، یاد رکھیں. صحابہ کا دور، تابعین کا دور 250 سال، اس کے تبع تابعین کا دور یاد رکھیے. ان ادوار کے اندر آپ دیکھیں مسلمان دنیا کے لیڈر تھے، یہ پالیسی میکر تھے، دنیا ان کے مطابق چلتی تھی، یہ دنیا کی حاکم. دنیا جو بستی تھی اس زمانے میں وہ میجر حصہ ان کے جس پہ دنیا بستی، ہیومن سیویلائزیشن جہاں جہاں تھی، جہاں بستی وہ سب ان پہ تھا. یاد رکھیے سمجھ لیجیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا جانے کے 200 سال بعد کا یہ حال ہے. اور وہاں سے پھر وہی سلسلہ الحمدللہ تقریباً 15ویں 16ویں صدی تک چلا. اس کے بعد زوال کا دور چالو ہوا، پھر یورپین سائروں نے کولونائزیشن کیا اور پھر مسلمان ممالک کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے بانٹ دیا. تم یہ لے لو، تم وہ لے لو، تم وہ لے لو. مطلب مسلمانوں کی جان مال عزت اور ممالک جو ہے یہ ایک کیک کی مانند تھا، جو آ رہا ہے بس کاٹ رہا ہے، جتنا حصہ لینا چل تو کالے، اتنا حصہ اس کو دے دے، بچاؤ پھینک ڈالو، ان کی ضرورت نہیں. یہ حال کیا پھر ہم بھول گئے. یاد رکھیں سب بھول گئے. یاد رکھیں کوئی لیڈر نہیں ہے، کوئی لیڈرشپ، نہ کوئی ریلیجیس لیڈرشپ ہے، نہ کوئی سوشل لیڈرشپ ہے، نہ کوئی پولیٹیکل لیڈرشپ ہے، کچھ بھی نہیں. یاد رکھیں کیوں امت اس حالت میں، کیسے اس حالت کو دور کیا جائے.
فیوچر پلاننگ کیسی کریں گے امت بتائیے, کل کیا ہونے والا آپ کیسے وہ کریں گے, فلاں مسئلہ آ گیا, کسی کو پتا بھی نہیں مطلب کیا ہے, تعجب کی بات یہ ہے اب کیسے سمجھائے. مذہبی رہنماؤں کو جا کے بیٹھ کر بتانا پڑ رہا ہے, اس کا بھی بیٹھنے کا طریقہ ہی ہے, شیخ کے پاس بیٹھنے کا طریقہ رہتا ہے, دو جان ہو کر بیٹھنا, عزت کے ساتھ بیٹھنا, احترام کے ساتھ بیٹھنا, ان کے وقت کے ساتھ بیٹھنا, ان کے سامنے جا کے بیٹھنا, نظروں کو نیچی رکھنا, پھر انہیں وقت دینا, پھر آپ نے ان کو مسئلہ سمجھانا کہ اب انہوں نے فیصلہ لینا اگلا کیا کرنا. تو اگلا آدمی خود بولتا ہے اس کیا فیصلہ دیں گے ہم آدمی میرے, جس کو مسئلہ سمجھانے کے لیے مجھے 4 گھنٹے 40 دن لگے, پہلے جا کر ٹائم لے کر 4 گھنٹے سمجھا پائے, تب بھی ٹھیک ہے آپ بول رہے تو ہم بول دیتے ہیں. کیا فیصلہ ہوں گا میں نہیں سمجھ پاتا ہوں امت کا, ان کا مستقبل کا, سیاسی حالات کا, سماجی حالات کا, ٹیکنالوجی وائز جو حالات آ رہے ہیں, چلو باقی چھوڑ دو, سائنس اور ٹیکنالوجی کی ترقی کہاں پہنچ رہی ہے یاد رکھیے. اب کیسے آپ کو کوئی گائیڈ کرے گا کہ کل جو آنے والی ٹیکنالوجی اس میں حلال اور حرام کیا ہے, کھانے پینے سے لے کر دوائیوں سے لے کر ہر چیز میں ٹیکنالوجی کس لیول پر جا رہی ہے آپ سوچ بھی نہیں. مطلب جو چیزیں پہلے سمجھ میں نہیں آتی, دکھتی نہیں تھی, وہ آپ اب محسوس کر سکتے ہیں. جو پہلے آپ مثال لے لیجیے, آپ نے انگور کھایا, اس سے پہلے آپ بیج والا انگور کب کھایا تھا آپ نے, سے پہلے آپ سمجھے. تو سائنس اور ٹیکنالوجی کہاں جا رہی ہے یاد رکھیے. آپ نے سنترا اور موسمی تو کھائی تھی, لیکن اس کے بیچ کے کتنے فروٹس آ گئے, کتنے اس کی کینو بولا جا رہا ہے, سنترے کی طرف زیادہ, موسمی کی طرف کم فلاں ہے. سب سائنس ٹیکنالوجی کا نتیجہ ہے کہ کئی الگ الگ پھلوں کو ملا کر اگلے پھل دے رہے ہیں. آپ نیکسٹ پلاننگ یہ کئی جانوروں کو ملا کر اگلی نسل تیار کریں گے, جو جانور کھائیں گے نہیں کھائیں گے ہم. پھر پھلوں میں اور سبزیوں میں تو ٹھیک ہے ساری چیزیں حلال ہے ہمارے لیے, لیکن باقی دیگر جانوروں کے اندر تو حلال حرام کا مسئلہ ہے نا, کہ فلاں جانور سے فلاں کراس کر کے ہم فلاں بنائیں گے. جینیٹیکل انجینئرنگ کہتے ہیں. کس لیول پر جا رہی ہوں, تو اگلا کیا کریں گے 10 سال بعد جو چیزیں آئیں گی, آپ سمجھ رہے ہیں. مطلب ایسی چیزیں آنا چالو ہو گئی. مطلب آپ جیسے استعمال کرتے تھے تو لکڑی کی آپ کوئی چیز بنائیں گے, پلین لیول بنائیں گے, لگائیں گے, وہ ٹائم تو پلائی ووڈ بول کی چیز آ گئی تھی. لکڑی کو لے کے کمپنی میں پروسیس کر کے ایسی پلین تختے بنا دی جا رہے تھے کہ آپ جیسے کاٹو اور بنا لو. تو آپ کو پتا ہے آج کل گوشت اور میٹ میں بھی ہوتا ہے, مطلب مختلف جانور گوشت لے کے اس کو چٹکا کر مارکیٹ میں بیچا جاتا ہے, اس کو جیلیٹن بولتے ہیں یاد رکھیں. مطلب ایسا ہے کہ آپ جتنے سائز کا میٹ چاہے اتنے سائز کا آپ کو مل جائے گا, اور آپ وہ کریں. تو کیا یہ شرم کیا اس کی, ابھی آپ کو لگ رہا بہت دور ہے, 10 سال بعد ان چیزوں کو آپ بکتے ہوئے نظر آئیں گے آپ کو مارکیٹ میں. پھر ہمارا مسئلہ کیا ہوگا, کون ہم کو جواب دیں گا. دواؤں کے اندر فلاں ادویات میں فلاں چیزیں میں کون بتائیں گا امت کو. کوئی گائیڈنس ان فیوچر کیا ہونے والا امت کون بتا, کوئی تیاری نہیں امت کی یاد رکھی. نہ بتانے والوں کو علم ہے, نہ سمجھنے والے شعور حاصل کریں. مطلب جہاں کچھ لوگ ہیں بھی جن کے پاس وہ صلاحیت ہے, وہ لیڈرشپ ہے, وہ سمجھا سکتے ہیں, خواہ ان کے پیچھے چلنے کو تیار نہیں. مسئلہ یہ بھی کیونکہ ہر آدمی کہہ رہا ہے میرے سے زیادہ ہوشیار تو دنیا میں موجود نہیں ہے کوئی. کیسے ہوگا امت کا یاد رکھیے. اب اس کے بعد جب لیڈرشپ ختم ہو گئی, یاد رکھیے تھنک ٹینک نہیں رہا ہمارے پاس, انٹلیکچوئلس ہمارے پاس نہیں رہے, ان لوگوں نے آرگنائزیشن کریٹ نہیں کی, تو ہمارے پاس کوئی پالیسی نہیں رہی یاد رکھیے کہ ہم کیسے جئیں گے, کیا کریں گے, کیا کھائیں گے, کب نہیں کھائیں گے, کیا پڑھیں گے, کیا نہیں پڑھیں گے, کہاں بچوں کو ڈالیں گے, کہاں نہیں ڈالیں گے, کیا چیز حلال ہوگی اور کیا چیز حرام ہوگی, مستقبل میں آنے والی سائنس ٹیکنالوجی میں کیا ہم لیں گے اور کیا ہم نہیں لیں گے, کیسے ہم کریں گے, کیسے ہم نہیں کریں گے. ماضی میں پاسٹ میں علماء نے, ہمارے دینی طبقے نے, بہت ایڈوانس لوگ تھے یاد رکھیے, مسائل کو لکھا, فیوچر میں آ سکتا لکھا انہوں نے اس چیز کو, ایسا ہو سکتا ہے فیوچر میں, تو کیا کریں. مطلب وہ جب تھے اس سے 500 سال پہلے کا سوچ رہے تھے کہ اگلا ایسا ہو تو ہم کیا کریں. آج ہمارا حل یہ ہے کہ ابھی جس حالت سے ہم گزر رہے ہیں اس سے بھی 50 سال پرانی باتیں کی جا رہی ہیں. جمعہ کا خطبہ ایک طرح سے ایک پلیٹ فارم ہے جس کے ذریعے آپ اپنی جدید یا مسائل یا حالات کو پیش کر سکتے ہیں. ان حالات میں بھی آپ دیکھیے لوگ 5 منٹ کا عربی خطبہ پڑھتے ہیں, اور اس میں بھی کبھی کبھی ایسا پڑھتے ہیں یاد رکھیے کہ وہ خلافت کے دور میں لکھے ہوئے خطبے ہیں جس میں آخری عثمانی خلیفاؤں کے نام کے ساتھ پڑھتے ہیں. اور آج بھی ایسا پڑھتے ہیں کہ اللہ ان کو قائم رکھے اور دائم رکھے. خلافت ختم ہو کے 100 سال ہو چکے ہیں اور آج بھی وہ خطبہ پڑھا جا رہا ہے کہ اللہ عثمانی خلیفہ کو قائم رکھے اور دائم رکھے جو جا چکے. مطلب خطبہ اتنا پرانا ہے, پہلے خطبہ خلیفہ کے نام سے لکھوائے جاتے تھے یا حکمراں جو تھے ان کے نام سے لکھائے جاتے تھے, سمجھ رہے ہیں. تو لہٰذا وہ خطبے 100 ایئرز بیک جو دیے جاتے تھے آج پڑھے جا رہے ہیں. تو امت اب اگلی گائیڈنس کیسے حاصل کریں گے بتائیے, کیسے رہنما حاصل. اور تعجب خیز بات کیا ہے معلوم, تعجب خیز بات کیا ہے, جو لوگ خطبے کے علاوہ اردو خطبہ دینے کے قائل نہیں, تعجب خیز بات یہ ہے کہ ان کے مسلک کے اندر عربی کے علاوہ دیگر زبان میں اذان دینا, خطبہ کیوں نہیں بتائیے. فارسی قرآن جائز ہے تو ہم تو کہہ رہے ہیں اردو میں صرف خطبہ دینا ہے, تو نہیں, خطبہ جائز نہیں ہے, کیونکہ خطبے سے لوگ سمجھنا شروع کر دیں گے, سمجھیں گے تو پھر مسائل پیدا ہوں گے. تو پھر بولو مت, سنا دو 5 جیسے کوئی مسئلہ ایک بتا دو کہ بھائی فلاں مہینہ چل رہا ہے, اس مہینے میں روزے رکھے, زکات دے, حج کرے, فلاں کرے, فلاں, ہوگا ختم. ٹھیک ہے, یہ تو تھا ہمارا ریلیجس معاملہ, دینی معاملہ ہوگا. لیکن جس دنیا سے گزر رہے ہیں وہ تو ہم کو بول رہے کہ فلاں چیز کی تمہاری شہریت چھین جائیں گی, تو اب میں اس مسئلے میں کیا کروں. وہ تو بول رہے فلاں چیز آپ کو لینا, کھانا, پینا اور فلاں چیز کرنا ضروری ہے. کیا میرے دین کے اندر یہ اجازت ہے کہ میں چیز کھاؤں, پیوں, لگاؤں؟ میں اس کے بارے میں کیا کروں؟ کون سولوشن دے گا, کون ریپرزینٹ کرے گا, کون آگے بڑھ کر بات کرے گا. حالات دیکھیے اب کیا ہو چکی عادت, مطلب کس حالت میں ہم آ چکے. اور سسٹمیٹیکلی امت کو جو مس گائیڈ کیا گیا ہے, سسٹمیٹیکلی امت سے ذمہ دار اور ایسے لوگ جو باشعور باعقل تھے ان کو ختم کیا گیا ہے, ان کو
ہٹایا گیا یاد رکھیے، اور امت اس حالت میں آ چکی یاد رکھیے کہ آج ان کو پتہ نہیں ہے کہ کیا کرنا ہے، جس کے نتیجے میں کیا ہو رہا ہے معلوم آپ کو؟ قتل اور غارت گری، لوٹ مار عام ہو چکی امت مسلمہ کی عزتوں کی، جان. اور آپ ذرا سوچو، کبھی خالی سوچو، کوئی ایک آدمی آتا ہے ایک رات، اور ایک آزاد ملک، آزاد انسانیت اس میں بس رہی کروڑوں کی تعداد میں، اور ایک رات میں اس کو غلام بنا، اور امت خالی دیکھ رہی ہے، ہم کو کیا لینا دینا اس. اب میں کتنی مثالیں دوں آپ کے ساتھ، کیا بتا، کیونکہ کوئی گائیڈ کرنے والا نہیں. 2008 ایک رات ہے، ملک آزاد سو رہا ہے، دوسری رات صبح اٹھتا ہے فجر میں تو غلام اٹھتا ہے، عراق غلام بنا. آپ کو لگا کیا ہوتا ہے؟ آپ کو اس میں اشارہ تھا کہ ہم کیا کر سکتے تمہارے ساتھ. تمہارے پاس نہ کوئی ریلیجیس لیڈرشپ ہے، نہ پولیٹیکل لیڈرشپ ہے، نہ تم کچھ دھکا لگا سکتے. سسٹمیٹیکلی پھر ایک کے بعد ایک ملک آپ کے سامنے برباد ہوئے، جان اور مال اور عزت کتنی لوٹی، صرف اندازہ لگائیے نا، اندازہ لگائیے. عراق کے اندر صرف دوا نہ ملنے سے، ایمبارگو کی وجہ، دوا ہوتی ہے نا، میڈیسن، ویکسینیشن نہیں ملنے کی وجہ سے، یہ خود امریکن ریکارڈ بتا رہے ہیں، 2 ملین سے زیادہ بچے مرے ہیں، 20 لاکھ سے زیادہ بچے صرف انجیکشن جو ضروری ہے میڈیسن کے لیے نہ ملنے سے مرے ہیں. یہ قومیں جو ہم کو سکھا رہی ہے کہ ہم انصاف کے علمبردار ہیں، یہ 20-20 لاکھ بچوں کو صرف اپنی خواہشات کے لیے مار دیتی ہے. ہم لوگوں کو کیا پرواہ ہے؟ اللہ تو ہے نا، بس صحیح بات ہے، اللہ ہے، میں کہاں نہیں بول رہا ہوں، لیکن کیا یہ زندگی ہے؟ کیا اس کو جینا بولتے ہیں آپ کو؟ سپریم کورٹ کا ایک ڈیسیجن آیا تھا، ایک مسئلہ تھا، کاسٹ کا ایشو تھا، تو کسی نے ایک کیس ڈالا تھا کہ فلاں آدمی نے، ہائی کاسٹ نے میرے ساتھ فلاں کیا، تو سپریم کورٹ نے ایک بڑا اچھا ڈیسیجن دیا تھا. اس نے یہ کہا تھا زندہ رہنا کوئی خاص بات نہیں، ایک ڈگنیفائڈ لائف، عزت کے ساتھ جینا یہ اصل جینا ہوتا ہے. کیونکہ ذات پات کے نظام میں عزت نہیں ملتی انسان تو خالی جینا نہیں. اگر کوئی ہم کو زندگی دے رہے نا، لیکن گالی دے کر کھانا دیتے ہیں، گالی دے کر محنت، گالی دے کر جو ہمارے محنت کا بدلہ دیتے ہیں، تو کوئی عزت والی زندگی ہوئی؟ تو اس نے کہا نہیں، جینا اصل نہیں ہے، ڈگنیفائڈ لائف ہونا چاہیے، عزت کے ساتھ جینا اصل ہے. تو آپ دیکھیے جب یہ نہیں ہوتا ہے تو قتل غری کیسی مچتی ہے، اور جان مال اور عزت آبرو کیسی لٹتی ہے. میں آپ کو ایک فہرست بتا سکتا ہوں. یہ تو وہ ہے جو آپ نے، میں نے دیکھا ہے بہت سارے لوگ اس میں ہو سکتا ہے پیدا ہو گئے. اس سے تھوڑا سا آگے چل جائے یورپین ممالک کا اگر حال لے، بوسنیا، کبھی سنا تھا آپ نے وہ ملک کا نام؟ ابھی تو خیر آزاد ملک ہو چکا ہے، اسٹیٹ بن چکا ہے. کیا کچھ حال نہیں ہوا تھا وہاں، کس قسم کی جو ہے بربریت اور کس قسم کے حالات سے وہ ملک گزرا تھا، اور کیسے مارا گیا. 1000 مرد ہفتے کے اندر مارا گیا تھا. 80,000 میں، یورپ کے ممالک میں آتا کہ 15-20 لاکھ پوری آبادیاں ہوتی ملک کی، 80,000 مردوں کو مارا گیا، اور مسلمان تھے جو بوسنیا کے رہنے والے، جن کو ایک مخصوص قوم نے صرف قومی تعصب میں مارا تھا. نہیں معلوم؟ تو یہ ہوتا ہے جب آپ کے پاس ایسا ایک گروہ نہیں ہوتا ہے، جو گروہ اپنے صلاحیت رکھتا ہو کہ قوم پہ نظر رکھے، قوم کیا کرنا ہے آگے، اور ابھی کس دور سے گزری کیا کرنا بتائے. اور ایسی چیزوں کو جب ہٹا دیا جاتا ہے تو پھر آپ سب الگ الگ ہو جاتے ہیں، ایک فرد الگ الگ ہو گیا. اب کیا طاقت ایک فرد کی مجھے بتائیے. ملک ایسے پھر اکھڑتے ایک کے بعد ایک، عراق ہے، شام ہے، مطلب جس کو سیریا کہیں گے، اس کے بعد جو لبنان ہے یاد رکھیے، اور اس کے بعد بہرحال ایک فہرست ہے آج کے دور میں، فلسطین کا لے لیجئے، خاص طور سے ساؤتھ کے حصے غازہ کا، اور اس کے علاوہ ابھی کئی چیزیں، مطلب ہمارے پڑوس میں جو میانمار ہے، بہر مسلمانوں کا مسئلہ لے لیجئے، تو ادھر جو ہے شام سے لوگ جو گئے، مطلب کیا نہیں ہوا یاد رکھیے. مطلب ایسی حالت ہے کہ لوگوں نے، گواہی آپ بھی دے سکتے، لوگوں نے لوگوں کی لاشوں کو لے کر دفنایا، لیکن زندہ رہتے ہوئے زمین پہ اترنے نہیں دیا، اس لیے کہ پاسپورٹ کا مسئلہ تھا. ساحلوں سے جا کے کشتیاں ٹکرائی ہے لوگوں کی، جو اپنے ظلم سے بچنے کے لیے بھاگے ہیں. شام سے لے کے یورپ بھاگے لوگ، کہاں جا کے نہیں ٹکرائے، کن کن ممالک کو جا کے نہیں ٹکرائے. ان چھوٹے چھوٹے بچوں کی تصویر آپ نے دیکھی جو ساحلوں کے اوپر جو ہے جیسے کچرا آ کر بکھرا ہوتا نا، ان کی لاشیں پڑی، دیکھا آپ نے؟ سمجھ رہے آپ؟ ایک چیز جو آپ نے چھوڑ دی، مشورہ، مشاورت. اسی لیے مشاورت کمیٹیاں ہوتی تھی پہلے، یاد ہے آپ؟ مشاورت وہ مشورہ دیتی تھی، وہ رائے دیتی تھی، قوم اور ملت کیا کریں گی. اب سب ختم ہو چکا ہے یاد رکھیں، سب ختم ہو چکا، اور امت اس بارے میں نہ سننے کو تیار ہے، نہ آگے کی کوئی پلاننگ ہو اور بھی رکھ. اب بتائیے جب یہ نہیں ہوں گے تو انٹلیکچوئل ریوائول کیا، مطلب آنے والے جدید مسائل کو کیسے حل کریں گے، اسکالرلی ریسرچ کیسی ہوگی، مطلب ہم لوگ اب اسلامک اسٹڈیز کے اعتبار سے آگے کی چیزوں کو کیسے انالائز کر پائیں گے، پولیٹیکل فارمولیشنز کیسے بنیں گے، مطلب سیاسی اعتبار سے اپنا دبدبہ قائم رکھنے کے لیے قوم کیا کرے، کون ان کو بتائیں گا؟ کوئی بھی نہیں ہوگا یاد رکھیں. انٹرفیت ڈائلاگز بند ہو گئے یاد رکھیں. تو قوموں سے بات کریں. آج آپ کس سے بات کریں گے جب ایک قوم میں نفرت بھری آپ کے خلاف، اور وہ آپ کو ختم کر دینا چاہتی ہے اس ملک سے؟ کوئی تو